السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، وصلی علی محمد وآلہ الطاہرین، لا سیما بقیت اللہ فی الارضین، روحی لتراب مقدمہ الفدا۔ آج کی گفتگو کا موضوع زلزلہ ہے۔ انسان کو ہر سال طبعی، مادی، فزیکل بلاؤں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ یہ بلائیں اور حادثات نہایت خطرناک، وحشتناک اور خوفناک ہوتے ہیں۔ اس کی دو صورتیں ہیں، آسمانی بلائیں یا زمینی بلائیں۔ ایک جملے میں کہہ دوں، قدرتی آفات۔ یہ ایک طرح کی اچانک و ناگاہ مصیبت ہے۔ ان آفات میں آندھی، طوفانی بارش، بجلی، اولے اور سیلاب وغیرہ ہیں۔ قرآن حکیم میں ان آفتوں کی طرف اشارہ کیا گیا ہے اور یہ بھی بتایا گیا ہے ان آفتوں کا سبب کیا ہے۔ سیلاب کے بارے میں سورہ سبا آیت 16 میں ہے، فَأَعْرَضُوا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ، انہوں نے منہ پھیر لیا تو ہم نے ان پر طاقتور سیلاب بھیج دیا۔ اسی سورہ کی آیت 17 میں خدا فرماتا ہے، ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِمَا كَفَرُوا، اس آیت میں سیلاب کی وجہ بتائی ہے، ان کی ناشکری کے سبب ہم نے انہیں یہ سزا دی۔ تو سیلاب آنے کا ایک سبب ناشکری ہے۔ سورہ عنکبوت آیت 14 میں طوفان نوح کا ذکر ہے، یہ بھی سیلاب ہی تھا ایک طرح کا۔ فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ، قوم نوح نے ظلم کیا تو ظلم کی وجہ سے طوفان نے اپنی گرفت میں لے لیا۔ ظلم اس عذاب کا سبب بنا۔ فرعون اور قوم فرعون کو ان کے گناہوں اور رب کی نشانیوں کو جھٹلانے کی وجہ سے غرق کر دیا۔ سورہ انفال آیت 54 میں ہے، کذبوا بآیات ربہم فاہلکناہم بذنوبہم واغرقنا آل فرعون وکل کانوا ظالمین، انہوں نے اپنے رب کی نشانیوں کو جھٹلایا تو ہم نے ان کے گناہوں کے سبب انہیں ہلاکت میں ڈال دیا اور فرعونیوں کو غرق کر دیا کیونکہ وہ سب ظالم تھے۔ صاعقہ یعنی بجلی سے متعلق بھی آیتیں بہت ہیں، سورہ رعد آیت 13، بقرہ 55 وغیرہ میں دیکھ لیں۔ ہم صرف ایک آیت پیش کر رہے ہیں، سورہ زاریات آیت 44 میں ہے، فَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ، انہوں نے اپنے رب کے حکم سے سرتابی کی تو انہیں کڑکنے والی بجلی نے گرفت میں لے لیا۔ آندھی یا طوفانی ہوا کے بارے میں سورہ اسراء 69 میں اس طرح خدا فرماتا ہے، فَيُرْسِلَ عَلَيْكُمْ قَاصِفًا مِّنَ الرِّيحِ، تم پر تیز ہوا چلا دے، پھر تمہارے کفر کی پاداش میں تمہیں غرق کر دے۔ ان آیات میں آپ نے سنا کہ بعض گناہ عذاب و مشکلات کا سبب بنتے ہیں۔ روایات میں بھی ایسے گناہوں کی نشاندہی کی گئی ہے جو انسان کے لیے مصیبتوں کا سبب بنتے ہیں۔ صرف چند کی طرف اشارہ کر رہا ہوں۔ کم فروشی، وزن کم تولنا بعض مشکلات کا سبب ہیں۔ یوں عرض کر دوں کہ ڈنڈی مارنے سے مشکلات پیدا ہوتی ہیں۔ روایات میں ہے، امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں، جب بھی لوگ کم فروشی کریں تو خدا ان کو قحط اور خشک سالی میں گرفتار کرتا ہے۔ زکوٰۃ نہ دینے کے بارے میں رسول اکرم فرماتے ہیں، جب لوگ زکوٰۃ نہ دیں تو خدا ان کی کھیتی، باغات اور معادن سے برکت کو اٹھا لیتا ہے۔ جھوٹ بولنے کے حوالے سے امام رضا علیہ السلام نے فرمایا، جب بھی حکام اور فرما رواں جھوٹ بولیں تو بارش نہیں ہوگی۔ زلزلے سے متعلق بھی آیات بہت ہیں، بطور نمونہ صرف ایک آیت آپ حضرات کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ سورہ مزمل آیت 14 میں ہے، یوم ترجف الارض والجبال وکانت الجبال کثیبا مہیلا، جس دن زمین اور پہاڑ کانپنے لگیں گے اور پہاڑ بہتی ریت کے مانند ہو جائیں گے۔ زلزلہ بھی ایک بلا ہے، مصیبت ہے، آفت ہے۔ اس میں لاکھوں انسان مارے جاتے ہیں، گھر تباہ و برباد ہو جاتے ہیں۔ اس مقام پر ایک بات عرض کر دوں کہ جس چیز سے انسان کی تخلیق ہوئی ہے اسی سے انسان کی ہلاکتیں بھی زیادہ ہوتی ہیں۔ آگ، پانی، مٹی، ہوا سے انسان کی خلقت ہوئی ہے۔ جل کر لوگ مرتے ہیں، غرق ہو کر مرتے ہیں، مٹی میں دب کر مرتے ہیں، طوفانی ہوا سے لوگ مرتے ہیں۔ تو آپ نے غور فرمایا کہ جس چیز سے انسان کی تخلیق ہوئی ہے اسی سے انسان کی موت بھی زیادہ واقع ہوتی ہے۔ زلزلے سے متعلق ہماری گفتگو کے 3 حصے ہیں۔ زلزلے کے اسباب کیا ہیں، کیوں زلزلہ آتا ہے، اس کا مقصد یا فلسفہ و حکمت کیا ہے، یا یوں کہوں اس میں عبرت و سبق کیا ہے، اس سے کیسے بچیں، یعنی زلزلے سے کیسے بچیں۔ زلزلے کے اسباب کیا ہیں، کیوں زلزلہ آتا ہے، اس میں شک نہیں کہ نظام کائنات
یا خلقت میں کوئی حادثہ یا واقعہ بغیر علت و سبب کے نہیں ہوتا ہے۔ اگر ہمارا ہاتھ جلا تو علت و سبب ضرور ہے، وہ ہے آگ، یعنی آگ کی وجہ سے میرا ہاتھ جلا، بغیر آگ کے ہاتھ نہیں جل سکتا ہے۔ بعض علت و اسباب سے ہم کو آگاہی ہے، اس کا علم ہے، لیکن بعض کا علم نہیں ہے، اس لیے کہ ہمارا علم محدود ہے۔ قانون علت و معلول کا کوئی منکر نہیں ہے، سب قائل ہیں، بس فرق یہ ہے کہ جو مادی ہیں یعنی ہر بات کو مادی چیزوں سے سمجھتے ہیں، ماورائے مادہ سے غافل ہیں، یعنی مادے کے علاوہ کچھ نہیں سمجھتے، وہ علت و معلول اور اسباب کو مادی علت و معلول میں منحصر سمجھتے ہیں۔ لیکن جو الہی فیلسوف ہیں، اللہ پر جن کو باور و یقین ہے، وہ مادی علت و معلول و اسباب سے زیادہ قوی و برتر علت و معلول و اسباب پر یقین رکھتے ہیں۔ وہ امر رب ہے، خدا کا حکم ہے۔ زلزلے سے متعلق فزیکل و مادی سبب کیا ہے، یعنی زلزلہ کیوں آتا ہے، زمین ایسی کیوں ہو جاتی ہے، زمین کیوں پھٹ جاتی ہے، یہ زمین شناس اور ماہر ماحولیات بتائیں گے، ہمارا موضوع یہ نہیں ہے۔ ایک سوال ذہن میں ضرور آتا ہے، وہ یہ ہے کہ افعال عباد یعنی بندوں کے عمل اور فعل کا دخل آیا زلزلے میں ہے یا نہیں ہے؟ اس کا ایک جواب یہ ہے، ان کے اعمال کا دخل نہیں ہے، اس لیے کہ کچھ علاقے ایسے ہیں جہاں زلزلہ آتا ہے، یعنی وہ علاقے زلزلہ خیز ہیں، اس لیے زلزلہ آتا ہے جغرافیائی لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو۔ لہٰذا ضروری نہیں انسان کے برے کام یا گناہ کی وجہ سے زلزلہ آئے، لیکن اتنا ضرور ہے قرآن اور روایات میں زلزلے کے کچھ ایسے اسباب بتائے گئے ہیں جس سے انسان غافل ہے، اس کی وجہ سے زلزلہ آتا ہے۔ قرآن میں زلزلے کا ایک سبب کفران نعمت بتایا گیا ہے۔ امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں، ما من نکبت تصیب العبد الا بذنب وما یعفو اللہ عنہ اکثر، کوئی بھی بدحالی و سزا بندے کو نہیں ملتی مگر گناہ کی وجہ سے، اور جو کچھ خدا معاف کرتا ہے وہ سزا دینے سے بہت زیادہ ہے، یعنی خدا معاف زیادہ کرتا ہے، سزا کم دیتا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، آپ نے فرمایا، اذا فشت اربعۃ ظہرت اربعۃ، اذا فش الزنا ظہرت الزلازل۔ چھٹے امام ارشاد فرماتے ہیں، جب چار چیزیں شائع ہو جائیں یعنی آشکار ہو جائیں تو چار چیزیں ظاہر ہوتی ہیں۔ توجہ فرمائیں آپ حضرات، امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب چار چیزیں شائع ہو جائیں یعنی آشکار ہو جائیں تو چار چیزیں ظاہر ہوتی ہیں۔ جب زنا یعنی ناجائز روابط شائع ہو جائیں تو زلزلے آئیں گے، اور جب زکوٰۃ نہ دی جائے تو وہ چوپائے مریں گے جن پر زکوٰۃ واجب تھی، اور جب حکام قضاوت و فیصلے میں ظلم کریں تو بارش نہیں ہوگی، یعنی خشک سالی ہوگی، اور جب عہد و پیمان توڑے جائیں تو مشرکین کا مسلمانوں پر تسلط ہوگا۔ امام باقر علیہ السلام ایک روایت میں فرماتے ہیں، اس روایت میں ہم نے توجہ فرمائی کہ زلزلے کا ایک سبب یہ بتایا گیا ہے، زنا کا آشکار ہونا، ناجائز روابط کا آشکار ہونا۔ امام باقر علیہ السلام ایک روایت میں فرماتے ہیں، وجدنا فی کتاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ اذا ظہر الزنا من بعد کثر موت الفجأہ۔ پانچویں امام ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے رسول گرامی کے ایک نوشتے میں دیکھا کہ آپ نے فرمایا ہے، جب بھی ہمارے بعد زنا آشکار ہو تو اچانک و ناگہانی موت زیادہ ہوگی۔ اس وقت بے حیائی عام ہے، زنا کو عیب نہیں سمجھا جا رہا ہے، ناجائز روابط کو برا نہیں سمجھا جا رہا ہے۔ اسی حوالے سے ایک واقعہ میں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کر دوں کہ ایک صاحب نے نقل کیا کہ ہماری لڑکی جس اسکول میں پڑھتی تھی، اس اسکول کی پرنسپل نے ہم سے بلا کر کہا کہ آپ کی لڑکی مریض ہے، بیمار ہے؟ تو انہوں نے کہا نہیں، صحیح و سالم ہے۔ تو پرنسپل نے کہا مریض ہے اس لیے کہ کنارے رہتی ہے اور ابھی تک کسی کو اپنا دوست نہیں بنایا ہے۔ ان کی لڑکی مذہبی تھی، کیوں نامحرم کو دوست بناتی؟ آج اسی بے حیائی و بے شرمی کا نتیجہ آپ حضرات دیکھ رہے ہیں، ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ اچانک موت زیادہ ہو رہی ہے، زلزلے وغیرہ زیادہ آ رہے ہیں، اسے سب بے شرمی اور بے حیائی اور ناجائز روابط کا یہ سب نتیجہ ہیں جس سے یہ بشر اور انسان غافل ہے۔ انشاءاللہ باقی باتیں آئندہ گفتگو میں عرض کروں گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔